بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ محل والوں، مال و دولت والوں کو ہی میسر ہو۔ بعض لوگوں کی زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، بڑا گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہوتا۔ جب وہ دن بھر کے بعد رات کو اپنے نرم و ملائم بستر پر لیٹتے ہیں، پھر بھی انہیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ زیادہ تر ایسے لوگوں کو نیند کی دوائی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ایک بے چینی ہوتی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دراصل زیادہ تر لوگوں کے اعمال و کردار ایسے ہوتے ہیں جو انہیں بے چین رکھتے ہیں۔ قدرت نے ہر انسان کی حدود مقرر کر رکھی ہیں، اور وہ لاکھ کوشش کر لے وہ ان حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ جب تک انسان کو اس کی من چاہی چیز نہ مل جائے تب تک وہ بے چین رہتا ہے۔ یہ چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جنہیں کچھ حاصل کرنا ہو، چاہے مال و دولت یا چاہے من پسند شخص۔ جب میسر نہیں ہوتے تو بے چینی قائم ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک اور قسم یہ بھی ہے کہ جب انسان سے کوئی ناجائز کام سرزد ہو جائے تب بھی اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ اس کے دل میں غلطی کا ملال ہو۔ اور تیسری قسم ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو کسی دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور حسد بھی اس قدر کہ دن رات اس کی تباہی کی حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ عموماً ان سب طرح کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی وجہ سے بے چین اور پریشان ہے۔ اور ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی حیثیت سے آگے سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی بے چینی کی وجہ ان کے معاشی برے حالات ہوتے ہیں۔ حسرتیں، خواہشیں، ضروریات، یہ سب مل کر انسان کی زندگی مشکل بنا ڈالتی ہیں، لیکن سب کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اور نصیب کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نصیب بنانے والے سے اپنا رابطہ قائم کریں، اور پھر اس سے اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی التجا کریں، کیونکہ رب ہی ایسی ہستی ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنا کنیکشن رب سے کر لیں۔ شروع میں آپ کو روزانہ 5 مرتبہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گا۔ پھر آپ ایک بار رب کی حاضری جب دیں گے، یعنی فجر کی نماز پڑھیں گے، تو ظہر تک آپ خود بخود انتظار میں ہوں گے کہ کب اذان ہو اور آپ رب سے دعائیں منوائیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ جتنا کوشش کریں گے اتنا ہی قریب پائیں گے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے ہی رہتے ہیں، اور رب سے گلے شکوے تو کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، کبھی اس سے لاڈ کر کے تو دیکھیں۔ اس کے احکامات پر چل کے تو دیکھیں۔ یقین اور توکل اتنا مضبوط کر لیں کہ وہی ایک رب ہی ہے جو سب چیزوں پر قادر ہے۔ میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گی، بس آپ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں۔
جتنا بھی آسانی سے ہو سکے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے دیں۔ باقی آپ خود دیکھ لینا۔ اگر آپ یہ چند اعمال اپنے روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں گے تو آپ کی بے چینی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جائز خواہشات بھی رب ضرور پوری کرے گا۔ بس جلدی یا دیر سے آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور دل کو سکون بھی ملے گا۔ انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ ہر رات کے بعد دن بھی آتا ہے، اسی طرح ہر مشکل وقت کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ بس ہم انسان صبر سے کام نہیں لیتے، جس وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور سکون بھی ختم کر لیتے ہیں اور ساتھ میں جسمانی روگ بھی لگا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کا سارا نظام دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ بے چینی سے ڈپریشن ہوتا ہے اور اس سے شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ذہنی سکون سب سے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور وہ آپ سے قرضے کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے تو آپ کو ذہنی اذیت کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ تو خیر زندگی کے عوامل ہیں جن میں سے گزر کر ہی جینا پڑتا ہے، لیکن اگر سادگی اختیار کر لی جائے اور اپنی ضروریات بھی محدود کر لی جائیں تو خود بخود زندگی میں ٹھہراؤ اور سکون آ جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔